بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، پنجاب کی سیاست میں ہلچل دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ حکومت نے جہانگیر ترین گروپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ ترین گروپ پر حکومت چن چن کر وار کر رہی ہے۔ مزید تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب جہانگیر ترین گروپ میں بھی سوچ وچار چل رہی ہے کہ حکومت کے خلاف اگلا لائحہ عمل کیا بنائے۔ حکومت اور جہانگیر ترین گروپ میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نذیر چوہان کا ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان، پھر اون چودھری سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ نون لیگ کو سیاسی محاذ پر ایک اور بڑا دھچکا۔ دو اہم پارٹی رکن ثناء اللہ ظاہری اور جنرل قادر بلوچ پارٹی سے مستعفی ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سے پہلے نون لیگ کو آزاد کشمیر الیکشن اور سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں بھی بری طرح سے شکست ہوئی۔ کیا پارٹی تبدیلی کی وجہ انتخابات کے نتائج ہیں یا نون لیگ کی شکست اور پیپلز پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، یا پھر اس کی وجوہات مختلف ہیں؟ اس حوالے سے بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ زینب عمیر صاحبہ ہوں گی، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ ان کے ساتھ ساتھ نصرت جمشید صاحبہ ہوں گی، مسلم لیگ نون سے ہیں۔ میں ویلکم کہتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ سب سے پہلے زینب صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا، کیا بزدار حکومت مشکلات کا شکار ہونے والی ہے؟ کیا بزدار حکومت خطرے میں ہے؟ آپ کا سیاسی تجربہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ذیشان۔ آپ نے کئی سارے جو آج کل حالات واقعات ہیں وہ آپ نے اپنے پروگرام میں شروع میں بیان کر دیے، اور آپ نے جو بات کہی کہ جو بزدار حکومت ہے کیا وہ خطرے میں ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ نے کہا ان میں سے مجھے تو کوئی بھی ایسی سمجھ نہیں آئی کہ ان ساری چھوٹی موٹی یہ جو واقعات ہیں ان میں سے حکومت کیسے خطرے میں آ سکتی ہے۔ دیکھیں، حکومت خطرے میں تب آتی ہے جب سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت میں کو چلانے کے لیے اس کی گڈ گورننس کا ہونا ضروری ہے۔ رائٹ۔ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اس کے لیے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو مطلب دو تین چیزیں ہیں، کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اب جہاں تک ہم گورننس کی بات کر رہے ہیں، پہلے 2 سے 2.5 سال کے اندر تو ہمیں یقیناً بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ہم سمجھتے بھی تھے کہ ہم اس چیز کے اوپر وہ جو ہمارے اہداف ہیں ان کے اوپر شاید پورے ابھی نہیں اتر رہے، اور ہم خود بھی فرسٹریشن کا شکار تھے، اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ کس طریقے سے چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو رواں سال ہے، آپ لوگوں نے بجٹ کو بھی فالو کیا ہوگا، اس پورے رواں سال میں آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں آپ کی گورننس کے حساب سے اور آپ کی ترقی کے حساب سے۔ تو یہ جو ہمارا جو خاص طور سے آپ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں آپ دیکھیں، زراعت کے لحاظ سے دیکھیں، آپ جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں، آپ کورونا میں دیکھیں کس طریقے سے مینجمنٹ کی گئی ہے، آپ کی ویکسینیشن وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں پورے پنجاب میں جتنے ہم جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، ان خصوصاً ہاسپٹل بے شمار بن رہے ہیں، اچھا بچہ ہر جگہ بن رہے ہیں، تمام ڈی ایچ کو جو چھوٹے اضلاع ہیں ان کی حالت گزار بہت بہتر کی گئی ہے، وہاں مشینری بھیجی گئی ہے۔ تعلیم آپ دیکھ لیں، یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی 13 سے 16 یونیورسٹی جو ہے ان علاقوں میں جہاں پہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیا چکوال، میاں والی، مری اور ان سب جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کا پورا جال بچھا ہوا ہے۔ ایگریکلچر کی آپ بات کرتے ہیں، جی ڈی پی آپ دیکھ لیں، اس دفعہ ہمارا 3.9 پہ چلا گیا ہے۔ میں پہلے بھی اس سے پہلے بات کر چکی ہوں کہ جس وقت ہمارے پاس آئی تھی حکومت، تو اس ٹائم کے اوپر جی ڈی پی ان کا جو تھا، جو نون گورنمنٹ نے چھوڑا، وہ 2.1 تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی سال کے اندر وہ مائنس کے اوپر چلا گیا۔ یہ چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت نیچے چلا گیا، شاید -5 میں یا کتنے میں، لیکن اس کو اٹھانے میں، اس کے وہاں تک جانے کے بیچ میں ہمارا قصور نہیں تھا۔ جو پچھلے قرضے اور پچھلی دی ہوئی مہنگائی، وہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑا مشکل تھی، اور کرونا بھی اسی دور میں آ گیا ہے، اقتصادیات کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ لیکن اس سے اگلے ہی سال میں آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا جو سال گزرا ہے اس میں ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 3.9 اس ٹائم کے اوپر آیا، اور جو ہمارا اگلا ہدف ہے وہ 4.9 ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نمبر 1 یہ کہہ دینا کہ جو گورننس طرح کا ایشو ہے، اسکول اپگریڈیشن، ہزاروں اسکول ہے جن کی اپگریڈیشن ہوئی ہے۔ آپ اپنے ابھی اسپورٹس وغیرہ کو دیکھ لیں، ہم کلچر ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ریوائز کر رہے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس کے جو حالات تھے
جس کا کلچر تو ہمارا بالکل ہی انکلچرڈ ہو گئے تھے. تو اس کو ہم بہت ساری ایسی چیزیں. اور دوسری جہاں تک بات ہوئی اپوزیشن کی, تو آپ یقین کریں گے ہمیں شروع میں کہا گیا کہ آپ کو پنجاب میں بڑی سخت تنقید کا نشانہ آپ لوگ ہوں گے اور آپ لوگوں کو بڑی سخت اپوزیشن ملے گی. لیکن یقین کریں کہ اپوزیشن اپنے منہ سے کہتی ہے کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ اس پورے سالوں کی اور جتنے بھی ایرا گزرے ان کی سب سے کمزور اپوزیشن ہے, رائٹ کیونکہ زینب صاحبہ, ہم تو آپ کا کوشش پوائنٹ آ گیا. کرتے تھے میں کہ آپ کی شاید طرف کوئی تنقید ہو. رائٹ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ نصرت جمشید صاحبہ بھی ہیں. نصرت جمشید صاحبہ, آپ بتائیے گا, باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں مزید تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ذیشان بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور بات کرنے کا موقع دیا. میرا خیال ہے اس تو گورنمنٹ کا نام ہی تبدیلی سرکار ہے, تو یہاں پہ ہمیں صرف آئے روز تبدیلیاں ہی نظر آتی ہیں. جی جی نصرت صاحبہ, ہیلو, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں آپ. جی نصرت صاحبہ, آپ سن پا رہی ہیں؟ جی میں سن پا رہی ہوں, لیکن میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے ٹکرا چلے, کے. آپ کی آواز ہمیں ٹھیک آ رہی ہے, آپ بتائیں آپ. جی, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی حالیہ ایک جو آپ نے تبدیلی دیکھی کہ ابھی ہم نے پرسوں درسوں دیکھا کہ فردوس آپا سے جو ان کا ڈیزگنیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا. اور اسی طرح سے آئے دن بس ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک کھلاڑی چینج ہوتا ہے, لیکن جو تبدیلی کا اصل مقصد تھا کہ کوئی بہتری آتی, کوئی خوشحالی آتی, عوام خوشحال ہوتے, وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے, بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان ہے, لوگ نوکریوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. بس یہی تبدیلیاں نظر آ رہی. رائٹ. جی زینب صاحبہ, آپ مجھے بتائیے گا, جہانگیر ترین گروپ اجتماعی استعفوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ذیشان, میں آپ کی جو ترین صاحب کی طرف آنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ میں ضرور ایک دو باتیں میں ضرور کہہ دینا جی چاہتی جی ہوں کہ جو لوگوں یہ جو بھی انہوں نے بات کی, شاید ان کے پاس کہنے کو زیادہ بات تھی بھی نہیں. جو آپ ابھی دیکھ لیں, یہ جو ہمارا یہ والا پہلا سال ہے, یہاں کے اوپر جو یکساں نصاب تعلیم کا جو وعدہ کیا گیا تھا, اور انہوں نے بڑی تنقید کی, بہت تنقید ہم لوگوں نے سنی. صحیح کہ جی عمران خان صاحب وعدے تو بہت کر لیتے لیکن ان کو پورا نہیں کرتے. آپ بھی دیکھیں یہ وعدہ نہیں ہے, یہ انقلاب ہے. آپ ذرا جائیں اور جا کے ذرا دیکھیں کہ اگر بیکن ہاؤس اسکول اور خاص طور سے سرکاری اسکول ہے, سب کے بیچ میں اگر ایک یکساں نصاب تعلیم ہے, اور میں یقین کریں کہ میں خود ابھی گئی ہوں اور ہر جگہ کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور وہ جو کورس جس کی وجہ سے کیمبرج کی آپ کی 1,000-2,000 روپے کی آتی ہے, یہاں کے اوپر پورا کورس بچوں کا جو ہے وہ 700-800 روپے 150 روپے کے پاس قیمت رکھی گئی ہے. رائٹ. تو یہ کیا یہ ان وعدوں میں سے ایک نہیں ہے؟ اور یہ جو نوکریوں کی باتیں کر رہے ہیں, پولیس فورس کے اندر ہزاروں کی بھرتیاں ہوئی ہیں, میڈیکل میں ہزاروں کی بھرتیاں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ تعلیم وہاں کے بڑا آسمان سے لوگ تو نہیں آئیں گے. اگر آپ کی صنعت چل رہی ہے, آپ کی یہاں کے اوپر آپ دیکھیں, یہ آپ کا راوی پروجیکٹ ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہیں, تو یہ کوئی آسمان سے لوگ آ کے تو کام نہیں کریں گے نا. یہ جو لوگ کام کریں گے وہ نوکریاں ہی ہوتی ہیں. اگر رائٹ. یہ ان کو نوکریاں نہیں سمجھتے, بات کر رہے تھے شاید. رائٹ. زینب صاحب, آپ کی آواز تھوڑی سی نا ڈسٹرب ہو رہی ہے, میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ذرا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نصرت صاحبہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ جہانگیر ترین کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اسے آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں؟ کیا وہ واقعی ہی ان کرپشن میں ملوث ہیں؟ ذیشان, سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے تھوڑا آواز کا ایشو آ رہا تھا, اس لیے میں تھوڑا کم بول پائی. میں اپنی آواز مجھے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی, اور جیسے کہ زینب صاحبہ نے کہا کہ شاید میرے پاس بولنے کو نہیں تھا. بات بولنے کی نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو بولنے سے زیادہ عمل پہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, کہ وہ عمل کر کے دکھائے. انہوں نے بہت بولا, ان کے لیڈر نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بولا کہ لوگ باہر سے یہاں نوکریاں لینے آئیں گے. ان کے لیڈر نے بولا کہ اگر ملک میں غربت آئے تو لیڈر چور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اپنے جو اس میں, سوری میری آواز جو ہے نا,
تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی، وہ جب آپ مفادات کے لیے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اس کا جو انجام ہے وہ یہی ہونا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کرپشن میں تو انوالو ہیں ہی ہیں، لیکن اب چونکہ ان کے آپس کے کوئی مفادات میں ٹکراؤ ہے تو اس لیے یہ نوبت پیدا ہو رہی ہے. ابھی آپ آگے کے دیکھیں اور بھی بہت سے گروپ جو ہیں وہ اس طرح کے سامنے آئے، کیونکہ یہ جو سارا ٹولہ ہے یہ سارا کرپٹ ٹولہ اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی گئی ہے. رائٹ. اچھا نصرت صاحبہ، مجھے آپ نے میرے سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا جہانگیر ترین پر جو کرپشن کے کیسز آئے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ رائٹ یہ کیسز ان کے اوپر کیے گئے ہیں یا ان کے اوپر کوئی ان کے خلاف سازش کی گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے. نشان آپ میرے خیال میں ان سے بات کریں، میں ذرا والیوم کو ٹھیک کر لوں. پروڈیوسر صاحب اپنا والیوم کائنڈلی ذرا ٹھیک کر لیں، ہمارے مہمان کو آواز نہیں صحیح طرح سے جا رہی. جی نصرت صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے نصرت صاحبہ آپ کو؟ جی مجھے آواز بالکل آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میں جب بولتی ہوں تو وہ میری آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے. چلیں آپ اپنی آواز کو بھی ساتھ ساتھ انجوائے کر لیں پروگرام کے. بالکل، لیکن وہ بولنے میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ اس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ چلیں آپ کو اچھا، پہلے میرا سننا سوال پڑے گا آپ سے پھر آپ نصرت بولیں گے. صاحبہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز لگائے گئے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہی بات میں دوبارہ کروں گی کہ وہ کیسز اب اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے مفادات میں اب ٹکرا ہوا ہے. جی جی آپ کنٹینیو کریں. ہلو. جی اب جی نصرت ہلو. صاحبہ، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز کیے گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو زینب صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون والے سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح آواز آ رہی ہے نصرت زینب صاحبہ؟ جی میرے خیال سے ہمارا زینب صاحبہ سے بھی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. نصرت صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ چلیں ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ آ کر یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا زینب صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے آپ بتائیے گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے اوپر کیسز جو ہیں وہ بالکل صحیح لگائے گئے ہیں، اگر مسلم لیگ نون اس بات کا اعتراف کر رہی ہے تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور ان کے سینئر جو قیادت ہے ان کی طرف سے جہانگیر ترین کو پھر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی ایسے شخص کو اپنی پارٹی میں جگہ دے سکتی ہے جو کہ کرپٹ ہو یا جس کے اوپر کیسز کے الزامات ہوں؟ زینب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نصرت صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا، اس کا جواب دیجیے گا ذرا. دیکھیں میری بات سنیں ذیشان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو آواز ٹھیک پاکستان ایک نہیں آ رہی تو آپ اپنی ہینڈ فری اتار دیں. نہیں ابھی ٹھیک آ رہی ہے مجھے آواز. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوریت رائج ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی میں آپ کسی کو نہ جانے سے روک سکتے ہیں نہ آنے سے روک سکتے ہیں، لیکن اگر فرق آتا ہے تو وہ ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ویژن کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، آپ کسی لیڈر کے ویژن کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملک کی بہتری ہے، اس میں عوام کی بہتری ہے. اور اگر آپ کسی پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ اپنے مفادات کے لیے پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو مفادات کے لیے جو لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں ان کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اگر لیکن دوسری اصولوں کی پارٹی کوئی تو بات نصرت ہے صاحبہ تو پھر انہیں رکھ بات سمجھ لیتی میں ہیں.
دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ سیاسی پارٹیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن جو آپ تب اس پارٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جب آپ اس لیڈر کے ویژن کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ اس کے ویژن کو فالو نہیں کرتے تو آپ اس میں زیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا، اگر جہانگیر ترین پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون انہیں ایکسیپٹ کر لے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں ذیشان، سب سے پہلے تو یہ بات، یہ کیا سرائیاں ابھی تو فی الحال سیاسی کیا سرائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہماری لیڈرشپ کرتی ہے. تو لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے کہ کب کیا فیصلہ کرنا ہے جو پارٹی کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے. تو آنے والے وقت کا پہلے سے اس کے بارے میں کوئی رائے دینا میرے خیال میں چلیں، اب کیا بالکل بہتر نہیں ہے پارٹی کی پارٹی کے قیادت حوالے اس سے. چیز کو بہتر سمجھتی ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں وہی بات میں نے آپ کو پہلے بات کلیئر کی ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اس کے ویژن کو جوائن کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے ویژن کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے اندر شامل ہو گئے اور آپ اپنا راستہ اختیار کریں گے اور پارٹی اپنا راستہ اختیار کرے گی. نہیں اب نصرت اگر صاحبہ، آپ میرا آپ سے پارٹی کے سوال بہت لیڈرشپ کو، سادہ سا ہے، سمپل سا سوال ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، کوئی بھی پارٹی میں سے کوئی بھی رکن ٹوٹ کر دوسری پارٹی میں جائے گا تو اس کے ایجنڈے کے اوپر کام کرے گا جو اس پارٹی کا ایجنڈا ہوگا. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، اگر جہانگیر ترین مسلم لیگ نون میں آتے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کو انہیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینا چاہیے، اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی بات پھر میں وہی جواب دوں گی کہ یہ قبل از وقت ہے سب کچھ کہنا. ابھی تو دیکھیں ان پہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں، وہ ان چارجز سے ان کا کیا ریزلٹ آتا ہے، اس کے بعد چلیں میرے حال رائٹ، میں اس نصرت بارے میں صاحبہ کوئی آپ کا بات کی پوائنٹ جائے آ تو گیا. زیادہ زینب بہتر ہے. صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ جی زینب صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے. جی آپ مجھے بتائیے گا، میرا نصرت صاحبہ سے بھی یہی سوال تھا کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا جو قیادت ہے وہ ٹوٹ کر یا آتی ہے کسی دوسری پارٹی میں، اگر اس کے اوپر جی کرپشن کے الزامات ہوں یا پھر اس کے اوپر کوئی کیسز نیب کے چل رہے ہوں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، تو کیا دوسری پارٹی کو اسے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جہانگیر ترین کے اوپر یہ مسئلہ بنا تھا، یہ کیسز ہوئے تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس چیز پر بہت زور لگایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین کسی بھی طرح ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے. ہوں تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھیں کہیں گی؟ کیا مسلم لیگ نون انہیں اپنی سیاست میں حصہ دے گی یا نہیں دے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو اگر آپ مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو ویسے تو ان کو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آپ آج کل اگر ان کے پنجاب حکومت کے ترجمان دیکھیں جو کہ نواز شریف صاحب کو اور ان کی نون لیگ کی ترجمانی کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ہے وہ را کا ایجنٹ ہے اور وہ را کی زبان بولتا ہے. جب را چپ کر جاتی ہے تو نواز شریف بولنا شروع کرتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ان کی پارٹی میں تو اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ ذرا وہ ویڈیوز بھی نکال کے دیکھیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون ان کی پارٹی میں آ رہا ہے اور کون ان کی پارٹی میں نہیں آ رہا. تو یار ویسے بھی خاص طور سے آپ کے ان کی بات بھی ٹھیک ہے نصرت بی بی کی کہ یہ تو پارٹی لیڈرشپ ہے، وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور نہیں، جہاں ایک پہ خاص پرسنل طور سے کارکن ہونے کے ناطے نہیں، زینب میں صاحبہ جو بات کوئی کرنے پوائنٹ لگی آف ہوں ویو میں تو جو اپنا بات ہوتا کرنے ہے. لگی ہوں نہیں، میں آپ کو بات لگی تھی، میری بات پوری جو ہونے لگی تھی. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے جہاں کے اوپر ہر شخص اٹھ کے عمران خان صاحب سے سوال کرتا ہے. یہ وہ جماعت ہے جہاں کے اوپر کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. رائٹ. وہاں پہ آپ یہ بھی ایسا دیکھ لیں بالکل کہ ان نہیں ہے کی دو زینب جماعتیں صاحبہ، ہیں. آپ غلط یہ غلط تو بیانی کر رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. وہ دو لیکن جماعتیں قبل از ہیں. وقت کوئی بھی کیا سرائی کر مجھے دینا بھی یا بات اپنی کرنے دیں. میں لیڈرشپ آپ سے کی بات سنے نصرت صاحبہ بغیر، آپ کو لیڈرشپ نصرت کے آپ بات کسی کی کا بات موقع ڈسیزن سے میں ملے بغیر گا. بالکل نہیں نصرت بولی. کہیں بھی صاحبہ بیان دے دینا غلط ہے. میں آپ کی نصرت صاحبہ بات آپ میں کو پورا بالکل موقع نہیں ملے گا، بولی. کائنڈلی ذرا ان کی بات پوری ہاں، ہو لے. اور میں آپ کی بات میں بالکل بھی نہیں بولی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کتنے سیزن جو ہیں وہ ان کے پولیٹیشین ہیں، کتنے ان کے سینئر اور کتنے ان کے پرانے. میں صرف ایک ان کی جماعت کی بات نہیں کر رہی، میں ایون پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ وہ 25-26 سال کا ایک لڑکا جو انڈر ٹریننگ ہے، اس کے پیچھے وہ قائرہ صاحب اور باقی جتنے ان کے سینئر پولیٹیشین وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سملرلی ان کے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، سیزن لوگ ہیں، باقی جتنے افراد ہیں، وہ سب کے سب مریم صاحبہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی جماعت میں بولنے کی اجازت ہے کس کو؟
یہ اپنی طرف سے یہ بات ضرور کہہ سکتی ہیں, میں قدر کرتی ہوں اگر یہ ایسی سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے, یقیناً ہوگی. بہرحال ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے اور نان نون لیگی میری تو کم از کم ہم لوگوں نے تو یہ آبزرو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو, یہ جس کو بھی دیکھیں گے کہ کوئی آنا چاہتا ہے, کیونکہ ابھی تو جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ ان کی پارٹی میں ویسے ہی ڈویژن بہت زیادہ ہے. ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا لیڈر ہے کون. اب یہ نصرت بی بی سے اگر پوچھ لیں کہ ان کا لیڈر کون ہے, مریم ہے, نواز ہے, شہباز ہے یا حمزہ ہے, تو ابھی تک ان کی آپس کی بندر بانٹی پہلے ذرا ختم ہو جائے نا, وہ وہ ڈیسائیڈ ہی تو نہیں ہو نصرت رہا کہ صاحبہ ان میں یہی سے ہے کہیں گی کون. کہ ہمارے لیڈر تینوں ہی ہیں. بہرحال یہ بات دوسری نہیں نہیں سائڈ نہیں پہ. نہیں 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 ایسا نہیں. جب وہ مریم بی یہ نہیں کہہ رہی ہیں, آپ آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر آپ کا جو ڈائلاگ چل رہا ہے وہ کس سے ٹکا چھپا ہے. وہ بالکل ان کو تانے مار رہی ہوں, ان کو جواب دے رہے ہیں. مطلب یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا, اس کو آپس میں جی. ان کی میرا ہو چلیں سکتا ہے. اس کا نصرت صاحبہ سے ہم جواب لے لیتے ہیں. نصرت صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے جی اس پر آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ میں ان کی جو بات ہے کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک پارٹی ہے آپ کی, آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی کیا رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں کہ آپ نے جو سوال آپ سے کوئی میڈیا پرسن کر رہا ہے, اگر اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, اس کے کوئی ابھی مطلب اس کے بارے میں صرف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں, تو آپ اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتے جس سے پارٹی میں کوئی پرابلم کریٹ ہو یا پارٹی کے اوپر کوئی بات آئے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے ساری ایک رول کہہ رہی ہیں کہ ان کے پارٹی میں ہر کوئی بولتا ہے اور کون کیا بولتا ہے, اور اس کے بعد وہ آسانی سے اس بات سے پھر بھی جاتا ہے, کیونکہ ان کے لیڈر کی بھی یہی کوالٹی ہے کہ وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بولنا اور ہر بات پہ بولنا عقل مندی نہیں, بجائے اس کے کہ آپ جو بولیں آپ اس پہ قائم رہیں اور آپ اس پہ عمل کریں. رائٹ. نصرت صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ثناء اللہ اور جنرل قادر بلوچ کسی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر پارٹی سے علیحدہ ہوئے یا نواز شریف مریم نواز کے بیانیے کی وجہ سے پارٹی سے راہیں جدا کی, انہوں نے کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے ذیشان, پھر وہی بات کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں میں نہ آپ کسی کو آنے سے روک سکتے ہیں نہ جانے سے روک سکتے ہیں. اور ذیشان, میرا ان سے بات یہ صرف نہیں ایک کہ وہ سوال آپ کے توسط سے بیانیے آپ کی پوچھ وجہ لیں جی جی کہ ان کی پارٹی میں ڈیسیژن میکنگ پاور آج کل کس کے پاس ہے؟ جی نصرت صاحبہ میرا یہ بتائیے گا. سب آپ یہ پوچھ لیں. وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, وہی ہمارے قائد ہیں, باقی سب ان کو فالو کرتے ہیں. چلیں ان کی طرف سے یہ جواب آ گیا. چلے اور آپ بات کر رہے تھے کہ آپ جی جی بولیں. جی آپ بات کر رہے تھے قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب کی, تو میں وہی دوبارہ میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ ہم کسی کو نہ آنے سے روک سکتے ہیں نہ جانے سے روک سکتے ہیں, لیکن بات وہی ہے پھر دوبارہ کہ جب آپ مفادات کے لیے آتے ہیں, جب آپ صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں, تو پھر آپ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ نظریے پہ چلتے ہیں, جو لوگ کسی ویژن کو فالو کرتے ہیں, جن کا مقصد پارٹی میں رہنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اقتدار کو انجوائے کرنا ہے یا انہوں نے اپنے کوئی ذاتی مفادات حاصل کرنے ہیں, جن کا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے, ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے, ملک سے بے روزگاری ختم کرنی ہے, ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے, ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے, وہ کبھی بھی لندن اس میں طرح بیٹھ کے کے ڈیسیژن نہیں کرتے. لندن میں بیٹھ کے دیکھیں میری بات سنیں, لندن میں بیٹھ کے, لیکن ان کی جو آگے قائم مقام ہے, مریم نواز صاحبہ ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, سب ادھر ہی موجود ہیں. نہیں نصرت, ان کے قائم مقام آپ کیوں نہیں ہیں, مریم نواز کیوں ہے؟ مطلب یہ تو مجھے بتائیں کہ مریم بالکل نواز کا تو ہم بھی کوئی ہیں, سیاسی ہم بھی ہیں. مریم نواز کا تو ہم مریم نواز کے بھی کوئی ساتھی ہیں, تو سیاسی ہم بیک بھی گراؤنڈ قائم نہیں ہے. مقام ہوئے. ہم نہیں مریم دیکھیں کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا. اب آپ کی سیاست میں تو مریم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب یہ جرنیل کی بیٹی جرنیل تو نہیں ہو سکتی نا, ڈاکٹر کی بیٹی ضرورت نہیں کہ ڈاکٹر ہو. اس کی صرف یہ کوالیفیکیشن ہو جائے نا کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں تو آپ کی لیڈر ہو گئی ہیں. یہ لیکن کس یہاں قسم پر کی زینب جمہوریت صاحبہ ہے آپ کی پارٹی بدقسمتی میں؟ سے پاکستان کی سیاست میں یہی ہو رہا ہے. اگر پاکستان پیپلز نہیں پارٹی کی بات کریں تو وہ نصر دل نصر اقتدار میں ہمارے آنے کی قائد کوشش نے کر رہے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان خدا کو کا اس خدا نکالا ہے کا حالی شکر ہے کہ پی ٹی آئی نے آ مہنگائی کا کے خاتمہ یہ کیا پی ٹی آئی ہے نے آ کے اسی اسی چیزوں کو کانسیپٹ کو فالو چینج کرتے کر ہوئے. دیا ہے. شان پی ٹی صاحب آئی نے آج آ آپ کے کی انہی دو لوگوں جو ہے کی نا اسی وہ سیاست کو تو کچھ چینج کیا وائس ہے. کی پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہے. اچھا رائٹ. نصرت صاحبہ مجھے ایک اور آپ بتائیے گا کہ نون لیگ کی شخصیات کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لینا
آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اثر جی نصرت صاحبہ، آواز آ رہی ہے نصرت صاحبہ آپ کو؟ جی زینب صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا۔ بہت میجر تبدیلیاں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں تو اس سے پھر پارٹی کی مقبولیت کے گراف کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف ان دو شخصیت کے نام کی بات نہیں، آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ وہ تمام جو اس کا گجرانوالہ کا گروپ ہے، یہ جو اشرف انصاری وغیرہ بہت ریسپیکٹیبل ممبرز ہیں نون لیگ کے، نہ صرف یہ ایسے کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے تو ابھی نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اتنے کوئی بہادر لوگ ہیں کہ وہ 7-8 لوگوں کا گروپ ہے۔ ان لوگوں نے جس ٹائم کے اوپر ٹائیگر فورس بنی تھی گجرانوالہ میں، اوپنلی گئے اور جا کے ان لوگوں نے وہ جیکٹس پہنی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ عمران خان کی ستائش کرتے ہیں۔ وہ سی ایم سے بھی جا کے ملے ہیں، بڑی تکلیف تھی ان سب لوگوں کو، اور ان لوگوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے بینچوں پہ نہ بیٹھیں، یہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں۔ انہوں نے ان کو صاف جواب دیا کہ ہم اپنے جو ہے وہ اپنے ووٹر سے ٹکٹ لے کے آئے ہیں، ان کے دیے ہوئے ووٹروں سے ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے تو پارٹی کے اندر بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو پارٹی کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور خاص طور سے آپ نے کشمیر کا الیکشن دیکھا ہے، کشمیر کے الیکشن نے جو ان کی اصلیت تھی وہ ان کے منہ کے اوپر دکھا دیا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے ڈرامے کرنے سے آپ الیکشن ہی جیتے، اور خاص طور سے جب آپ کی مقبولیت کا نمبر بھی چوتھا ہو تو آپ وہاں جا کے باتیں بڑی بڑی کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب تو کم از کم یہ نہیں کرنی چاہیے۔ سیالکوٹ میں آپ کو نظر آ گیا رائٹ، تو آپ کہیں گے جی بڑا اچھا ہو گیا، اور جب آپ ہارنے لگے پھر آپ رونے لگے، تو ابھی اس کے بعد پھر آپ رونا ڈال دیں اور کرونا ڈال دیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ پارٹی مقبولیت کا گراف ان کا بہت زیادہ گر گیا ہے۔ اور جو کشمیر کا خاص طور سے آپ دیکھیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی ان سے بہتر نمبر کے پیچھے موجود ہے۔ ان لوگوں نے وہاں کام بھی نہیں کیا 5 سال پہ، نہ وہاں کام کیا، جو پنجاب کا بیڑا غرق کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا مجھے تو بتائیے میرا گا، ہی مجھے زینب صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے الیکشنز میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اتنی ورتھ بنا لے گی کہ انہیں کم از کم فائٹ کرنے کے وہ برابر آ جائیں؟ دیکھیں اس وقت جو آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں، ابھی ایک پہلے آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ضمنی انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ کشمیر کے انتخاب میں آپ کو نظر آنا شروع ہوا، جیسے میں نے کہا کہ پہلے 2-3 سالوں میں جو مشکل حکومت گھاٹی ہے، ہم اس کے نتائج کی وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جو آنے والے 2 سال ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ جو ان کا نمبر ہے یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ نمبر گھٹ جائے گا۔ اور یہ ابھی آپ پیپلز پارٹی میں شمولیت دیکھ رہے ہیں، اور پارٹیز نے بھی ان کے آدھی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرے گی۔ ابھی تو ان کے بہت سارے کوشچن مارک ان کی پارٹی کے اوپر ہیں۔ وہ جو ڈیسیجن میکنگ انہوں نے جو کہا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ لندن سے بیٹھ کے ان کے لیڈر کر رہے ہیں، مطلب ایک الطاف بھائی سے ہماری جان چھوٹی تھی، دوسرے الطاف بھائی وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے، وہاں سے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، اور وہ جن کو جان کا خطرہ ہے پاکستان میں اور ویسے پاکستان کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہیں، تو وہ یہاں کے اوپر وہ جو خود وہاں چلے گئے ہیں، وہ اور جو اپنی محترمہ بیٹی صاحبہ ہیں جن وہ ان کی وہ ہماری مادر ملت بنی ہوئی ہیں، ان کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ جگہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لکھی پڑھی وہ تقریریں کر رہی ہیں، کوئی سیاسی وزڈم نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر کے الیکشن میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں گئے، حمزہ صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان الیکشنوں کے بیچ میں انہوں نے جانا کدھر ہے؟ ہمیں تو سب لوگوں کو بات واضح طور کے اوپر پتہ ہے، بات وہ بیٹھ تو کے ہمیں پتہ بالکل ہے۔ ایسے ہی ہے زینب صاحبہ، اسی طرح نون شین الگ الگ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نصرت صاحبہ جی آپ مجھے بتائیے گا نہیں کہ ابھی آپ کو صرف نون شین نظر آ رہے ہیں، ابھی آپ کو اسے میم میم جیم بھی علیحدہ کاف ہوگا۔ کاف کاف لام میم نون اور کافی سارے آئیں گے اس کے اندر، ابھی آپ دیکھیں اگلے الیکشنوں میں چلیں چلے ابھی تو زینب صاحبہ، کاف خواب کاف میں دیکھنے بڑے میں آئیں تو گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے خواب دیکھنے کا، پورے ہونا ہو وہ بات کی بات ہے، رائٹ، اور بالکل کچھ خواب نصرت جو ہے صاحبہ، دیوانے نصرت پہ صاحبہ آپ آپ مجھے پہلے ہوتے ہیں۔ کے لیڈر لندن بیٹھ کے ہمارے سارے خواب پورے کریں گے، فکر نہ کریں میں جب کہہ تک رہی وہ ہوں کہ وہاں کچھ بیٹھے ہمارے خواب سارے خواب دیوانے پورے کے ہوں گے۔ خواب بھی ہوا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں خواب۔ یہ چلیں جی نصرت میری تو صاحبہ یہ دعا وہ ہے۔ والے خواب تو نہیں دور کے ڈھول سہانے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا چلیں مجھے جو نصرت خواب صاحبہ آپ مجھے بتائیں اس مسلم نظریے لیگ سے دیکھے نون کے جاتے ہیں کہ ممبرز۔ ہم نے عوام کی بہتری کرنی ہے، عوام کی خوشحالی لے کے آنی ہے، اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے، اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے،
تو وہ خواب جو ہے نا وہ دور کے ڈول سے کھانے نہیں ہوا کرتے. رائٹ. نصرت صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبرز جو ہیں وہ کسے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں, کس پر اعتبار کرتے ہیں, نواز شریف پر, مریم نواز صاحبہ پر, یا شہباز شریف پر؟ ڈیفینیٹلی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, لیکن اب چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں اور انہی کی ہدایت پر مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو ہے عمل کرتے نہیں, ہیں شہباز شریف کا اور تو ہم آپ انہی کو نام نہ فالو لیں. کرتے ہیں. نصرت صاحبہ شہباز شریف کا تو آپ نام نہ لیں, اسے ہم نے کسی کمپین میں نہیں دیکھا. شہباز شریف کو نہ وہ جلسے کیے انہوں نے, نہ کسی کمپین میں بولے, نہ میڈیا پر آ کر انہوں نے کوئی بریفنگ دی. تو آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف ساتھ ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو اپنے شہر کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہمارے جو شہر سے خواجہ محمد آصف صاحب ہیں, انہوں نے ایک دو مطلب پروگرام کمپین میں حصہ لیا تو ان کو الیکشن کمیشن سے نوٹس آ گیا کہ آپ کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے. رائٹ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو صرف سیاست چمکانے کے لیے جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نصرت صاحبہ شہباز شریف ہمیں کیوں نہیں اس ساری کمپین وغیرہ میں نظر آ رہے؟ کیا ریزن ہے کہ شہباز شریف میڈیا کے سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. ابھی میرے حال میں کچھ دن پہلے میاں صاحب کا جو ہے وہ ایک جرگہ جو پروگرام ہے سلیم صاحبی کے ساتھ انٹرویو تھا, میڈیا بھی تھا. تو میرے حال میں کہ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرح ہر وقت جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے فضول میں بولتے رہے, تو میرا خیال ہے یہ ہمارا کبھی بھی وتیرہ نہیں رہا ہے. جی زینب صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے زینب صاحبہ سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. اچھا نصرت صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے, جو الیکشن ہوں گے, اس میں آپ اپنی پارٹی کو کس حد تک مضبوط سمجھ رہی ہیں؟ ابھی تو 2 مین نام جو ہیں وہ نکل کر پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. اگر اسی طرح سے آپ کی پارٹی میں سے مین قیادت نکلتی رہی تو آپ جو آنے والا الیکشن ہے اسے کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں نشان میری بات سنیں, وہی بات بار بار کرنی پڑی ہے کہ آپ پارٹی سے جانے اور آنے والوں کو تو نہیں روک سکتے, لیکن اس سے کبھی بھی پارٹیوں پہ جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پارٹی کا اپنا ایک جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. پارٹی ایک نظریے پہ چل رہی ہوتی ہے, اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے, ایک لیڈر کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو مفادات کے لیے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی عوام, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ عوام اور ملک کی بہتری چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں, اور پارٹیاں کبھی بھی نہیں ٹوٹتی کہ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. یہ چند مفاداتی لوگ ہیں جو ٹولہ ایک ہوتا ہے وہ کبھی کہیں کبھی کہیں, اور پھر وہ آج شاید آپ نے دیکھا ہو میڈیا پہ ایک مثال دی جا رہی ہے, ایک ہماری محترمہ جو ہے بڑی قابل احترام ہے, ان کے نیچے لکھا جا رہا ہے کہ پھر دھوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹنا, پھر وہی بات ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا. زینب صاحبہ کا ایم پی اے تھی پاکستان تحریک انصاف سے, اور ان کے ساتھ نصرت جمشید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین پروگرام آپ نے آج کا دیکھا, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.